السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایجنڈا 5 اور میں ہوں حسنین وہاب۔ ناظرین، پاکستان سمیت دنیا بھر میں کل یعنی 5 اگست کو 2019 میں بھارت کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کے 5 برس مکمل ہونے پر یوم استحصال کشمیر منایا جائے گا۔ نریندر مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت کی جانب سے 2019 میں 5 اگست کو غیر قانونی اور دھوکہ دہی پر مبنی اقدامات کے خلاف ہر سال احتجاج کیا جاتا ہے۔ تقریباً پون صدی کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی بھارت کی پورے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی مسلسل اور بے دریغ پامالیاں جاری ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کرۂ ارض کا وہ واحد خطہ ہے جہاں محض چند ہزار مربع میل علاقے میں 9 لاکھ سے زائد بھارتی قابض فوجی تعینات ہیں۔ بھارتی سرزمین کشمیر پر جبری اور ناجائز فوجی تسلط کو جاری رکھنے کے لیے اپنے تمام وسائل اور ہتھ کنڈوں کا استعمال کر رہا ہے۔ پاکستان نے کشمیریوں کی ہمیشہ سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کی ہے۔ بھارت آج تک تمام تر ظلم و جبر، تشدد، گرفتاریوں اور ریاستی دہشت گردی کے باوجود اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ کشمیریوں کے حوصلے پست نہیں کر سکا ہے، ان کی جدوجہد کو روک نہیں سکا ہے۔ اس بات کو کسی طور جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ مقبوضہ آبادی کا بچہ، بزرگ، خواتین، ہر جوان آزادی حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ 5 اگست 2019 مقبوضہ جموں و کشمیر کی تاریخ کا سب سے المناک، دردناک اور سیاہ ترین دن ہے۔ اپریل 2019 میں بھارت میں عام انتخابات ہوئے۔ ان عام انتخابات میں RSS نواز BJP جماعت کامیاب ہوئی اور نریندر مودی نے دوبارہ وزیر اعظم کی حیثیت سے اقتدار کی کرسی سنبھالی۔ اقتدار میں آنے کے بعد مودی سرکار نے کشمیر کے حق خود ارادیت پر شب خون مارتے ہوئے اس کی خود مختاری کو چیلنج کیا۔ BJP حکومت کے قیام کو بھی 4 ماہ ہی ہوئے تھے کہ انہوں نے پارلیمان سے اندھے قوانین پاس کرنے کا گھناؤنا عمل شروع کیا۔ 5 اگست 2019 کو بھارتی پارلیمان نے آرٹیکل 370 کا خاتمہ کیا۔ آرٹیکل 370 کشمیر کو خصوصی حیثیت دیتا ہے، کشمیر کو اپنا آئین اور اپنا جھنڈا دیتا ہے۔ آرٹیکل 370 کے خاتمے سے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی گئی اور اس کے آئین اور جھنڈے کو بھی ضبط کیا گیا۔ پھر بھی BJP حکومت نے صدارتی حکم نامے کے ذریعے دفعہ 35A کو بھی ختم کر دیا۔ دفعہ 35A کے مطابق کوئی شخص صرف اسی صورت میں جموں و کشمیر کا شہری ہو سکتا ہے اگر وہ وہاں پیدا ہوا ہو۔ دفعہ 35A کے خاتمے کے بعد بھارت کی دوسری ریاستوں سے لوگوں کی کشمیر میں آباد کاری کا تیزی سے سلسلہ شروع ہوا۔ نتیجے کے طور پر گزشتہ 5 برسوں میں جموں و کشمیر میں لاکھوں افراد اپنے روزگار سے محروم ہو گئے۔ ظلم پر ظلم سے بات نہیں بنی تو بھارت نے لاقانونیت کی ہر حد پار کر دی۔ 6 اگست 2019 کو ری آرگنائزیشن کے نام سے ایک ایکٹ بھی منظور کیا گیا تھا۔ اس ایکٹ نے مقبوضہ کشمیر کو 2 حصوں یعنی جموں و کشمیر اور لداخ میں تقسیم کیا اور دونوں حصوں کو بھارتی مرکزی حکومت کے زیر انتظام بھی قرار دیا گیا۔ اس کے لیے قانون ساز اسمبلی کے قیام کی منظوری دی گئی۔ یوں ایک دن کشمیر کی ریاستی حیثیت کو ختم کیا گیا اور اگلے ہی دن تمام امور پر ان سے فیصلوں کا حق بھی چھین لیا گیا۔ بھارتی ظلم اور جبر کی داستان محض کشمیر تک محدود نہیں، ہندوستان کے اپنے شہری اور اقلیتیں بھی مودی سرکار سے سخت پریشان ہیں۔ ماہرین کے مطابق بھارتی جنتا پارٹی RSS کی پیداوار ہے جس کی بنیاد 1980 میں رکھی گئی۔ آزادی کے بعد سے مودی حکومت ملک کی سب سے بدعنوان حکومت ہے۔ اس کی کارکردگی خراب اور قابل مذمت ہے۔ لوگوں میں خوف ہے کہ آمریت پسند مودی حکومت اگر اقتدار میں رہتی ہے تو ہندوستانی جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دور حکومت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقاریر اور جرائم کے بھارتی تاریخ میں سب سے زیادہ واقعات ہوئے ہیں۔ بلومبرگ کی ایک رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ 2014 میں مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد سے بھارتیوں میں مسلمانوں کے خلاف رجحانات بہت بڑھتے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کے ریکارڈ شدہ 255 واقعات میں سے تقریباً 80% BJP کے زیر حکومت ریاستوں میں پیش آئے ہیں۔ مودی سرکار نے اس سے قبل تحریک آزادی میں اہم کردار ادا کرنے پر جماعت اسلامی، مقبوضہ جموں و کشمیر، مسلم لیگ، تحریک حریت، ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی، جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ، دختران ملت اور مسلم کانفرنس پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ اقوام متحدہ نے اپنے چارٹر کے آرٹیکل 1 میں حق خود ارادیت سے لوگوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق دیا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اقوام متحدہ کی مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر رپورٹس کے بعد بھی بھارت کو روکنے اور کشمیریوں کے حق میں عالمی برادری کی خاموشی مجرمانہ غفلت نہیں تو اور کیا ہے؟ کب عالمی عدالتیں بھارت کو لگام ڈالیں گی؟ کب عالمی طاقتیں بھارت کو لگام ڈالیں گی؟ کب مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و جبر بند کیا جائے گا؟ اس پر بات کریں گے۔ ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔
ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے ناظرین. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سردار مسعود خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سابق صدر ہیں آزاد کشمیر کے. بہت شکریہ سردار مسعود صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. یہ بتائیے گا کہ کل 5 اگست ہے, ایک بار پھر ہم یوم استحصال کشمیر منائیں گے. پوری دنیا میں یوم استحصال کشمیر منایا جاتا ہے, بلیک ڈے منایا جاتا ہے. جو بھارت کا ظلم و ستم اس وقت کشمیر میں جاری ہے, پاکستان نے مسئلہ کشمیر کو پوری دنیا میں اس وقت اجاگر کر دیا ہے. پوری دنیا اس وقت کشمیر کے معاملے پر جو ہے پاکستان کے موقف کی تائید کرتی نظر آ رہی ہے. لیکن سر کوئی ایکشن اور پیش رفت کیوں کوئی نظر ہمیں نہیں آتا کہ اقوام متحدہ میں جو ریزولوشنز ہیں اس پر کوئی پیش رفت ہو سکے, یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے وہاں پر بھارت کو کوئی لگام ڈالی جا سکے؟ بنیادی وجہ بھارت کی ہٹ دھرمی ہے. بھارت کو امریکہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. صدر ٹرمپ نے خود بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کے بعد خود یہ اعلان کیا تھا کہ وہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے سلسلے میں بھارت اور پاکستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں. لیکن بھارت اس پیشکش کی طرف تو آیا ہی نہیں. اس نے انکار کر دیا کہ صدر ٹرمپ یا مارکو روبیو یا جے ڈی وینس جو ان کے نائب صدر ہیں, انہوں نے کسی قسم کا کوئی جنگ بندی میں کردار ادا نہیں کیا, کیونکہ انہیں یہ خطرہ منڈلا رہا تھا کہ اگر انہوں نے یہ مان لیا کہ انہوں نے جنگ کو بند کرنے میں ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے امریکہ نے, تو انہیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ کشمیر کے بارے میں مذاکرات کے سلسلے میں کسی غیر جانبدار ملک میں اپنی آمادگی کا اظہار کر چکے ہیں. تو یہ سٹیٹ آف پلے ہے. لیکن اس بھارت نے جو جارحانہ جنگ ہم پہ ٹھونسی, ان کے لیے اندیکھے نتائج یہ ہیں کہ ایک مسئلہ کشمیر پھر جو دنیا کے بین الاقوامی ایجنڈے پہ اور دنیا کے ریڈار پہ آ گیا ہے. سلامتی کونسل میں زیر بحث آیا ہے, واشنگٹن میں زیر بحث آیا ہے, ذرائع ابلاغ نے دوبارہ سے اس کے اوپر لکھنا شروع کر دیا ہے. اور اس 5 اگست کے لیے بالخصوص انہوں نے بڑی تیاری کی ہے, کیونکہ انہوں نے پورے کے پورے کشمیر کو ایک دفعہ پھر ناکہ بندی کا شکار کر دیا ہے اور وہاں ظلم و استبداد بڑھ گیا ہے. لیکن اس کے باوجود اہل جموں و کشمیر, اہل مقبوضہ جموں و کشمیر کے دل و دماغ ان کے ساتھ نہیں ہیں. وہ بھارت سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ بھارت نے ان کی عورتوں کی عصمت لوٹی ہے, بچوں کو قتل کیا ہے, نوجوانوں کو بینائی سے محروم کر دیا پیلٹ گن کے ذریعے, اور اب ان سے ان کی روزی روٹی چھین رہے ہیں, ان کے کاروبار تباہ کر رہے ہیں, آبادی کا تناسب تبدیل کر رہے ہیں, وہاں خوف و ہراس ہے. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ مسئلہ برقرار ہے, اور بھارت کے جو بھی ہتھ کنڈے ہیں یا جو بھی اس کے ظالمانہ اقدامات ہیں اس کی وجہ سے مسئلہ کشمیر کو دفن نہیں کیا جا سکتا. اسے کشمیریوں کی مرضی کے مطابق, اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق اور جو ایک منصفانہ طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنا پڑے گا. اور پاکستان اپنے موقع پہ قائم ہے. اسی طریقے سے اہل جموں و کشمیر, وہ آزاد کشمیر میں ہوں یا مقبوضہ کشمیر میں یا دنیا کے کسی حصے میں ہوں, وہ اس موقع پہ ڈٹے ہوئے اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے بغیر کسی خوف کے اور بغیر اپنے ایمان میں کسی قسم کی تزلزل کے. اور سر آپ بہتر بتا سکتے ہیں, آپ نے صدر آزاد کشمیر میں سرو کیا ہے اور آپ نے بڑے قریب سے دیکھا ہے بھارت کے جو ظلم و ستم تھے وہاں پر, کس طرح بھارت کراس بارڈر ٹیررزم بھی کر رہا ہے, کراس بارڈر فائرنگ میں بھی بھارت ملوث رہتا ہے, اور مقبوضہ جموں کشمیر میں کس قدر لوگ پریشان ہیں مودی سرکار کی ان ظلم اور جبر کی پالیسیز سے. سر آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے, بھارت کا اصل ایجنڈا ہے کیا, بھارت چاہتا کیا ہے, کیا بھارت کو فائدہ ہو رہا ہے پورے خطے کے اندر بدامنی پھیلا کر, مقبوضہ کشمیر کے اندر قتل عام کر اور پھر آرٹیکل 370A کو ختم کرنا, 35A کو ختم کرنا. آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیا بھارت کا اصل ایجنڈا ہے؟ بھارت کا اصل ایجنڈا روز اول سے یہ ہے, وہ یہ ہے کہ اس نے یہاں مقبوضہ جموں کشمیر کے اوپر یا جموں کشمیر کے اس حصے کے اوپر غاصبانہ غیر قانونی قبضہ کیا تھا, اور وہ زبردستی اسے اپنی ریاست کا حصہ بنانا چاہتا ہے, اور اس ریاست میں مسلمانوں کو قتل عام کے ذریعے اور ہندوؤں کی نقل مکانی کے ذریعے ایک اقلیتی ریاست بنانا چاہتا ہے آبادی کے اعتبار سے, اور اسے بھارت کی ریاست میں یا بھارت کی فیڈریشن میں ضم کرنا چاہتا ہے. یہ اس نے 77 برس سے کوشش کر کے دیکھ لی ہے, اس میں وہ ناکام رہا ہے. وہ کسی صورت میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کا یہ جو الحاق ہے
جو وہ جس الحاق کی وہ کوشش کر رہا ہے یہ غیر فطری ہے اور اہل جموں و کشمیر کی خواہشات سے متصادم ہے، لہٰذا اس کے مقاصد کچھ بھی ہوں، اس کے مقاصد وہی ہیں جو ایک نوآبادیاتی قوت کے ہوتے ہیں، جو سیٹلر کولونیلز کے ہوتے ہیں کہ آپ جائیں کسی علاقے میں جائیں اور وہاں جو ہے غیر قانونی طور پر آباد کاری کریں اور اس علاقے کو اپنا علاقہ کہنا شروع کر دیں. یہ ہیں بھارت کے مذموم عزائم، لیکن بھارت نہ اب تک اس میں کامیاب ہوا ہے نہ مستقبل قریب میں کامیاب ہو سکتا ہے. اور مسعود صاحب، بھارت نے تقریباً تمام تر اپنی کوششیں کر دیکھ لیں. وہاں پر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ دنیا کی سب سے بڑی جیل بھارت نے اس وقت مقبوضہ کشمیر کو بنا دیا ہے، اور وہاں پر جو قتل عام بھارت کر رہا ہے، اصل خبریں اور جو حقیقت پر مبنی خبریں ہیں وہ تو باہر پوری دنیا کو مل بھی نہیں رہی ہیں، کیونکہ نہ پہ وہاں پر انٹرنیٹ ہے، وہاں پر الیکٹریسٹی کا ایشو ہے، مکمل طور پر ناکہ بندی ہے، لوگوں کو گھروں سے نکلنے نہیں دیا جاتا، کرفیو کی صورتحال ہے. پھر سر کوئی فورم ایسا بچا نہیں ہے جہاں پر پاکستان نے مقبوضہ کشمیر سے متعلق اور کشمیر کے حق خودارادیت سے متعلق بات نہ کی ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاملہ اب آگے بڑھے گا کس طرح؟ ظاہر ہے ڈپلومیسی اس کا راستہ ہے، بات چیت آگے بڑھے گی کس طرح سے، پیش رفت ہوگی کس طرح سے؟ دیکھیے، آپ نے کئی نکات اٹھا دیے، میں ایک ایک کر کے ان کا جواب دیتا ہوں. پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے صحیح کہا کہ وہ ایک کھلا قید خانہ ہے اور اس میں تمام لوگ جو حبس بجا میں رہ رہے ہیں وہ مقید ہیں اور ہر طرف سے انہیں ان کے ارد گرد محاصرہ کیا ہوا ہے. اور اگر بھارت کا یہ دعویٰ درست ہے کہ کشمیری ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو وہاں 10 لاکھ فوج کیوں رکھی ہوئی ہے؟ 10 لاکھ فوج وہاں رکھی جاتی ہے جہاں دشمن موجود ہوتے ہیں. اور جب کشمیری جو ہے وہ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کشمیری ان کے ساتھ ہیں، لیکن جو ہی پہلگام کا واقعہ ہوا ان کا یہ پاکستان کے ساتھ ہیں، ان کو مارنا شروع کر دیا اور ان کے گھر گرانا شروع کر دیے. تو ایک طرف یہ حقیقت نوشتہ دیوار ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ سلامتی کونسل وہ کردار ادا نہیں کر رہی جو اسے کرنا چاہیے. یہ حسن اتفاق ہے اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت ہم سلامتی کونسل کے ممبر ہیں. بالکل. اور ہم نے یہ مسئلہ وہاں بھی اٹھایا ہے، جنرل اسمبلی میں اٹھانا چاہیے، حقوق انسانی کی کونسل میں اسے اٹھانا چاہیے اور اٹھایا جا رہا ہے. لیکن یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے بھی ہے، لیکن بالخصوص پاکستان کے لوگوں کے لیے اور اہل جموں و کشمیر کے لیے ہے کہ کشمیریوں کو ان کے حقوق دلوائے جائیں. اور اس کے لیے ہندوستان کی ایک تکنیک یہ بھی تھی کہ کسی طریقے سے اس کے روب اور دبدبے سے یا اس کے جھوٹے پروپیگنڈے سے کشمیری یا پاکستانی مروب ہو جائیں یا ڈرا جائیں اور اس اپنے مطالبے سے، اپنی جد و جہد سے دستبردار ہو جائیں. لیکن جب افواج پاکستان نے مئی میں ان کو فیصلہ کن شکست دی، بھارت نے خود جارحیت کی تھی، ہم نے ان کا منہ توڑ جواب دیا. تو اس کے بعد جو ہے بھارت کا وہ غرور تو خاک میں مل گیا ہے، لیکن اس کا ظلم و ستم بڑھ چکا ہے وہاں پورے کے پورے مقبوضہ کشمیر میں. تو وہ روب اور وہ دبدبا جو وہ قائم کرنا چاہتا تھا اس کی شبیہ تو چکناچور ہو چکی ہے. لہٰذا اب جو ہے ایک نئے جذبے سے، ایک نئے ولولے سے پاکستان کے لوگ اور کشمیر کے لوگ اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں گے اور مجھے یقین کامل ہے کہ ہم آزادی ضرور لے کر رہیں گے. بالکل بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر، بڑی امپورٹنٹ آپ بات کر رہے ہیں سر. میں چاہوں گا آپ اس پر بھی روشنی ڈالیں کہ آپ نے یہ تو بتایا کہ بھارت کے کیا مضمون عزائم ہیں اور کس طرح سے بھارت مقبوضہ کشمیر میں ظلم اور جبر کر رہا ہے. سر اس سے نقصان کتنا ہو رہا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے. میں چاہوں گا آپ اس کو بھی لوگوں تک پہنچائیں اپنی بات کہ سر اس سے نقصان کتنا ہو رہا ہے خود کشمیریوں کا، پاکستان کا، خاص طور پر اس خطے میں جو بدامنی ہو رہی ہے. بھارت نے پورے خطے کو جنگ کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے. بھارت پاکستان میں اسپانسر ٹیررزم کر رہا ہے. پاکستان میں نہیں، اس خطے میں نہیں بلکہ دوسرے ممالک میں یہ بات ثابت شدہ ہے، امریکہ میں، کینیڈا میں، کہ بھارت کا کیا کردار ہے ٹیررزم کو لے کر. سر نقصان پہ پلیز کچھ بات کیجیے گا. سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بھارت نے اپنے ظلم و استبداد کے ذریعے تقریباً 4 نسلیں مقبوضہ جموں و کشمیر کی ضائع کر دی ہیں. نہ انہیں تعلیم کا صحیح موقع ملا ہے، نہ انہیں روزگار کا موقع ملا ہے، نہ نمائندگی کا موقع ملا ہے. انہیں ہمیشہ جو ہے ایک مایوسی کی، خوف کی فضا میں زندگی ملی ہے، جہاں ان کے بھائی مارے گئے، والد مارے گئے اور رشتہ دار مارے گئے. وہاں
ہاف وڈوز رہی ہیں، بہت سی ایسی وڈوز ہیں جنہیں معلوم نہیں ہے کہ ان کے خاوند مر چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں یا ابھی تک زندہ ہیں، جو نوجوان بچے ہیں جب ان کے پھلنے پھولنے کا وقت ہوتا ہے، جب ان کی تعلیم پانے کا وقت ہوتا ہے، انہیں وہ کانسنٹریشن کیمپس میں لے جاتے ہیں اور ان کے اوپر بدترین قسم کا تشدد کرتے ہیں۔ تو کشمیری جو دنیا کے لائق ترین لوگ ہیں، ان سے ان کی زمین چھینی جا رہی ہے، ان کا وطن چھین لیا گیا ہے، یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔ دوسرے نقصان کی بات کر رہے تھے تو اس نے پاکستان کو بھی بہت نقصان پہنچایا ہے۔ جب وہ کشمیریوں کو مارتے ہیں برے طریقے سے 10 لاکھ فوج کے ذریعے اور وہاں سیکیورٹی فورسز کے ذریعے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ امن عامہ کا مسئلہ ہے، اور جب کشمیری مزاحمت کرتے ہیں، پرامن مزاحمت کرتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ دہشت گردی ہے۔ پھر اسی ہتھیار کو استعمال کرتے ہوئے انہیں پاکستان کو بدنام کیا کہ اگر پاکستان ان کی اخلاقی اور سیاسی اور سفارتی حمایت کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ پاکستان دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہا ہے، اور پھر اسی بہانے انہوں نے پاکستان کو دنیا بھر میں بدنام کیا تاکہ باہر کے سرمایہ کار، صنعت کار یا جو دوسرے لوگ ہیں، کاروبار کرنے والے لوگ، تاجر اور جو ٹیکنالوجی والے لوگ ہیں، وہ پاکستان میں نہ آئیں اور پاکستان کی معیشت اپنی اٹھان نہ لے سکے۔ لیکن ابھی حال ہی میں اس جنگ کے بعد، جو مئی کی جنگ کے بعد، پاکستان جو ہے اس سائے سے آزاد ہوا ہے۔ یہ جو ان کا ایک مہیب اور ایک قسم کا بہت سیاہ ایک جو ان کا سایہ تھا، اس سے آزاد ہوا ہے، اور ساری دنیا میں پاکستان کی پذیرائی ہوئی ہے۔ وہ واشنگٹن ہو، وہ بیجنگ ہو، وہ ترکی ہو، وہ اسلامی ممالک ہوں، وہ اقوام متحدہ ہوں، ہر جگہ پاکستان کو احترام کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے اور پاکستان کے بیانیے کے اوپر یقین کیا گیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ بھارت نے یہ جھوٹے پروپیگنڈے سے جو دنیا میں کہا ہوتا کہ پاکستان میں جا کے سرمایہ کاری نہ کرو، وہ سلسلہ اب ختم ہو جائے گا، کیونکہ ساری دنیا سے پیغامات آ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ملک میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں کہ وہ آزاد ہیں اور ان کی معیشت بھی اٹھ رہی ہے۔ وہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، وہ ہے گلگت بلتستان ہے، وہاں اتنے ہر سال آزادانہ ماحول میں لاکھوں کی تعداد میں سیاح آتے ہیں، اور بغیر کسی بندش کے، بغیر کسی رکاوٹ کے، وہ پورے کے پورے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان سے اور اب دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ جتنا پاکستان مضبوط ہوگا اور جتنا اہل جموں کشمیر، اہل آزاد کشمیر اور اہل گلگت بلتستان مضبوط ہوں گے معاشی اعتبار سے، اتنا ہی مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں ہماری کوششوں کو تقویت ملے گی۔ بالکل صحیح۔ اور مسعود صاحب، میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو اب ہم دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے آپ مغربی سوچ کو اور جو امریکی اپروچ ہے اس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ جو بات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کی گئی کہ وہ ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں مسئلہ کشمیر کو حل کرانے میں، کچھ ماہرین یہ کہہ رہے تھے ان سے متعلق کہ وہ وقتی طور پر انہوں نے ایسا کہہ دیا، ورنہ ان کا کوئی پلان نہیں ہے۔ تو سر یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ جو ابھی بھارت کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں امریکہ سے، تیل والے معاملے پر، ٹریڈنگ کے معاملے پر، کیا یہ مقبوضہ کشمیر کے پر ثالثی کی جو بات کی تھی امریکہ نے، کیا یہی وجہ ہے کہ بھارت تعلقات خراب کر رہا ہے کیونکہ بھارت کسی قدر نہیں چاہتا کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو؟ دیکھیے، ایک چیز تو یہ ہے کہ بھارت نے انتہائی بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا ہے۔ بھارت کو معلوم ہے، پاکستان کو معلوم ہے، امریکہ کو معلوم ہے کہ امریکہ نے جنگ بندی کروائی تھی، اور امریکہ کے قائدین بھارت کے قائدین کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے، اور ہماری اطلاعات کے مطابق بھارت نے امریکہ کے پاؤں پکڑے، ان کی منت سماجت کی کہ جنگ بندی بالکل ایسے کرواؤ، ہمیں پاکستان سے بچاؤ۔ تو ایک تو انہوں نے شکریہ تک ان کا ادا نہیں کیا، دوسرا ان کو جو ہے للکارتے ہیں، ان کے خلاف بیانات دیتے ہیں یا دلواتے ہیں، تو اس وجہ سے پاکستان کے لیے جگہ بنی ہے پاکستان۔ لیکن یہ جگہ جو ہے یہ امریکہ اور پاکستان کی براہ راست جگہ ہے۔ دس از اے پریویلیج اسپیس بٹوین پاکستان اینڈ دی یونائٹڈ اسٹیٹس، یعنی اس کا ہندوستان سے تعلق ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جو صدر ٹرمپ کے بارے میں آپ نے کہا ہے، یہ بات درست ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ 2019 میں بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ کشمیر کے بارے میں ثالثی کریں گے۔ اس وقت بھی بھارت نے اسے مسترد کیا تھا، پاکستان نے قبول کیا تھا،
لیکن صدر ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر، یعنی یہ صدر ٹرمپ کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ انتخاب جو ان کا پہلا انتخاب تھا 2016 میں، جی منتخب ہونے سے پہلے، منتخب ہونے کے بعد، پھر اس کے بعد اس دور حکومت میں بھی انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا ہے، تو بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں، بار بار بھارت اس کو ٹھکراتا ہے۔ ابھی جو بدلے ہوئے حالات میں میرا خیال ہے کہ ہم اقوام متحدہ میں اور دوسرے بین الاقوامی فورمز میں، اور جو اہم ترین کیپٹل ہیں جن میں بالخصوص واشنگٹن شامل ہے، ہم بھارت کے اوپر اس قسم کا دباؤ ڈال سکتے ہیں، ایک سیاسی دباؤ ڈال سکتے ہیں، سفارتی دباؤ ڈال سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ دنیا کی رائے عامہ جو ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، تاکہ بھارت مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے آمادہ ہو جائے۔ اور سر دوسری بات میری یہ تھی کہ بھارت یہ برداشت کر لے گا کہ بھارت کے جو تجارتی تعلقات ہیں امریکہ سے وہ خراب ہو جائے، لیکن بھارت مسئلہ کشمیر کو حل نہیں کرنا چاہتا، چاہے اس کے اندر امریکہ ثالثی کا کردار ادا کرے یا کوئی اور ملک ثالثی کا کردار ادا کرے، بھارت تجارتی معاملات اپنے برداشت کر سکتا ہے لیکن مسئلہ کشمیر پر بات برداشت نہیں کر سکتا، جو کہ بھارت کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے، ان کے تجارتی معاملات کے لیے بھی۔ دیکھیے، اگر واشنگٹن سے ناراض ہو گیا جو ان کا اسٹریٹجک پارٹنر تھا، تو پورا مغرب ناراض ہو جائے گا۔ میں مغرب میں رہا ہوں، جی جی یورپ میں بھی رہا ہوں، امریکہ میں بھی رہا ہوں، تو امریکہ کا ایک اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اس وقت اشارہ نہیں بلکہ ان کے کئی بیانات آ رہے ہیں جو بھارت کے خلاف ہیں، یا بھارت کو سبوتاژ کر رہے ہیں، یا بھارت کی عالمی منڈی میں قدر و قیمت کو گھٹا رہے ہیں۔ تو اس کا منڈیوں کے اوپر اور تجارت کے اوپر، سرمایہ کاری کے اوپر بڑا برا اثر پڑتا ہے۔ خود جو ہے ہندوستان کے اندر اس سے بد اعتمادی بڑھ گئی ہوگی، ہندوستان کے جو اپنے سرمایہ کار ہیں وہ بھی ہاتھ روکنا شروع کر دیں گے، تو تجارت کا یا معیشت کا خسارہ وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ بھارت کشمیر کو اس لیے نہیں چھوڑ رہا، ایک تو خیر اس کا غاصبانہ قبضہ ہے، کہ اگر اس نے کشمیر کو چھوڑا، بھارت جو ایک مصنوعی ریاست ہے، کہ اس نے کشمیر کو چھوڑا تو پنجاب الگ ہونا چاہے گا، آسام الگ ہونا چاہے گا، تامل ناڈو الگ ہونا چاہے گا، بنگال کی اپنی الگ شناخت ہے۔ لیکن میری یہ پیش گوئی ہے کہ اگر وہ کشمیر کے اوپر اس قسم کا ظلم و ستم کرتا رہا، جہاں ان کا منتخب وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو مزار شہداء پہ نہیں جانے دیا، اور پولیس نے اس کے سامنے ناکہ بندی کی جب وہ مزار شہداء کی طرف جا رہا تھا، اور وہ اس دروازے کو، گیٹ کو پھلانگ کے وہاں سے گیا، کیونکہ اس گیٹ کے اوپر انہوں نے تالا لگایا ہوا تھا۔ اتنا خوف و ہراس ہے وہاں، اور ہندوستانی جو ہیں 10 لاکھ فوجیوں کے باوجود کشمیریوں سے ڈرتے ہیں، تو اگر ان کا یہ قبضہ وہاں قائم رہا تب بھی بھارت کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ اور مسعود صاحب، جب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو مدعو کیا گیا وائٹ ہاؤس میں، ان کو زہرانہ دیا گیا، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، امریکی صدر کی جانب سے ان کی تعریف کی گئی، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے پاک امریکہ اسٹریٹجک تعلقات کی تاریخ کے اندر۔ اس دورے کو کس طرح سے دیکھا گیا ویسٹ کے اندر، امریکہ کے علاوہ دوسرے ممالک کے اندر، پاکستان کے تعلقات کے تناظر میں؟ بڑی حیرت سے دیکھا گیا، کیونکہ یہ بے مثال تھی، یہ ملاقات بے مثال تھی، اور اس وجہ سے، اور ہمارے لیے خوشگوار حیرت تھی، کیونکہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دوران میں وہاں امریکہ میں پاکستان کا سفیر تھا۔ ہم کوشش کرتے تھے آہستہ آہستہ جو ہے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن صدر ٹرمپ کے آنے کے بعد تو ایک انقلاب آ گیا ہے۔ نہ صرف انہوں نے کانگریس کے مشترکہ اجلاس میں ہماری تعریف کی، بلکہ ہمارا جو F-16 سسٹینمنٹ پیکیج تھا جس کی مالیت $397 ملین تھی، اس کو ریلیز کیا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہماری فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو انہوں نے زہرانہ دیا۔ یہ وہاں وائٹ ہاؤس میں ان کی روایات میں کہیں کوئی ایسی مثال موجود نہیں ہے، اور اس سے ہندوستان میں بھونچال آ گیا، کیونکہ وہاں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کہاں وہ جو ہے پورے امریکہ کے چودھری اور مالک بنے بیٹھے تھے، کیونکہ ان کے جو بھارتی نژاد امریکنز ہیں وہ کلیدی پوزیشنز میں ہیں وہاں، اور کہاں یہ کہ ہمارے فوجی سربراہ کو وہاں ضیافت دی جا رہی تھی، اور ان کے ساتھ مل کر اہم فیصلے کیے جا رہے تھے، جس کا ایک ہلکی سی جھلک آپ کو تب نظر آئی جب اسحاق ڈار صاحب جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں اور نائب وزیر اعظم ہیں، جب ان کی مارکو روبیو سے ملاقات ہوئی، بالکل تو اس
پاکستان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ ایران کے سلسلے میں سفارتی گفتگو میں ایک بہت ہی کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پاکستان علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے کوشش کر رہا ہے اور ان کوششوں کو انہوں نے قابل ستائش قرار دیا. تو آپ یہ دیکھیے کہ جہاں بھارت کا جو درجہ ہے واشنگٹن میں اور دوسرے کیپٹلز میں بھی گر رہا ہے اور بھارت کے اوپر کوئی اعتبار نہیں کر رہا، اس ملاقات کی وجہ سے پاکستان کا وقار بلند ہوا اور اس کے بعد جو ہمیں ٹیرف کی ڈیل ملی ہے وہ بھی بہت ہی موافق ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ صدر ٹرمپ نے یہ بھی اعلان کیا ہے بہت ہی کہ ہمارے درمیان پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا ہے تیل کے سلسلے میں، تیل کی کھوج یا تیل کی ایکسپلوریشن کے سلسلے میں یہاں پاکستان میں، جس کے لیے ایک کمپنی آئل کمپنی تلاش کی جا رہی ہے جو یہاں زیر زمین جتنا بھی تیل ہے خام تیل جو ہے اس کی تلاش کی جائے گی. اور یہاں ذخائر جو ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں پروون جو مصدقہ ذرائع سے جو بتایا گیا ہے کہ ذخائر 353 ملین بیرلز ہیں جو تیل کی بات ہے، جو جس کو کہتے ہیں کروڈ آئل، اور جو دوسرا جو شیل آئل ہے اس کے ذخائر بھی کچھ کم نہیں ہیں، وہ 9.1 بلین کے قریب ہے. دونوں جو اعداد و شمار میں نے آپ کو دیے ہیں یہ امریکی ذرائع سے دیے ہیں، یہ پاکستان کے ذرائع سے نہیں ہے، ہمارے اپنے حکومتی اداروں سے نہیں ہیں. اور یہ ذخائر اس وقت تک اس لیے نہیں ہم استعمال کر سکے یا ان کو نکال نہیں سکے، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس پورے خطے میں جان بوجھ کر کوئی جو اسٹریٹجک ریزنز کی وجہ سے پاکستان کو تھوڑا پیچھے رکھا گیا کہ ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی جس سے استفادہ کر سکے، جس سے استفادہ کرتے ہوئے ہم تیل نکال سکے. لیکن اب یہ صورتحال کچھ اس تیزی سے تبدیل ہوئی ہے کہ امریکی ٹیکنالوجی یہاں ہمیں دستیاب ہوگی اور ہم یہاں سے تیل نکال سکیں گے. یہ ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ اس میں دیکھیے عرب جو خلیجی ریاستیں ہیں اس میں بھی تو شروع سے آرامکو کے زمانے سے امریکی کمپنیاں ہی وہاں تیل نکال رہی ہیں اور ابھی بھی جو ہے مغربی کمپنیاں وہاں تیل یا گیس نکالتی ہیں. اور ہمارا خطہ جو ہے پاکستان کا خطہ اس خطے سے ملحق ہے، پانی بھی مشترک ہیں اور جو زمینی خطے ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے ملتے ہیں. بالکل صحیح. ہمارے لیے ایک بہت روشن مستقبل ہے اور اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے اپنا خصوصی وقت دیا. سابق صدر تھے آزاد کشمیر کے، آپ کا خصوصی شکریہ ادا کریں گے. بریک پر جائیں گے ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے تو ملکی سیاست میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. کل 5 اگست ہے، پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ کل کا احتجاج حکومت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی. کس طرح سے اس احتجاج کو دیکھا جا رہا ہے، کل کیا ہونے والا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عبداللہ حمید گل صاحب، چیئرمین ہیں جوانان پاکستان کے. واپس آئیں گے تو مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ حمید گل صاحب، چیئرمین ہیں تحریک جوانان پاکستان کے. اسٹیٹ اوے سر آپ کے پاس آؤں گا. بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر 5 اگست 2 بڑے ایونٹ، کشمیر کے معاملے کو بھی کل دیکھا جائے گا، پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم استحصال کشمیر منایا جائے گا، اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی احتجاج کی کال ہے. سر یہ کہا جا رہا ہے کہ کل کا احتجاج جو ہے حکومت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی. سر میں چاہوں گا دونوں پر آپ روشنی ڈالیں پلیز. آپ کا دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ نہ وہ کسی آخری کیل ثابت ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے اگر آخری کیل ثابت ہوا تو خود تحریک انصاف کے لیے جو ہے وہ آخری کیل ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ کسی قسم کی بھی جو ہے وہ دنگا فساد کی اجازت اب نہیں ملے گی. پہلے جو ہو گیا وہ ہو گیا، وہ اب میں اس کے لیے یہی کہوں گا کہ ہم شاید وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے جو کچھ ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ تحریک انصاف اپنی جو ایک ساکھ ہے وہ بری طریقے سے متاثر کرا بیٹھی ہے. پورے پاکستان کے اندر جس طریقے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب
एहतजाज होंगे, सब कुछ होंगे। आप भी इधर ही हैं, मैं भी इधर ही हूँ, कल का पता चल जाएगा, बिल्कुल। ज्यादा देर नहीं है, चंद घंटे रह गए हैं। जी। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी तहरीक को चलाने के लिए उसकी क़यादत का इंतखाब करना बड़ा जरूरी है, जिसकी क़यादत कोई और नॉन पीटीआई आदमी करेगा, यानी कि महमूद खान अचकजई करेंगे, जिनको ज्यादा पंजाब में पज़िराई हासिल नहीं है, नहीं खुद है। बलूचिस्तान में उनका कद ऐसे। काठ बहुत कम हो चुका है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो बहुत कमजोर हो चुके हैं। वो क्या वहां करेंगे? सबसे बढ़कर जो बात है वो एक और भी है, और वो ये है कि आप देखें कि तहरीक इंसाफ ने अपने कौमी जुर्म को छुपाने के लिए 5 अगस्त का इंतखाब किया है। वही 5 अगस्त 2019 जिसको कश्मीर का सौदा किया था, बिल्कुल। वही 5 अगस्त को अल्लाह ताला ने खान साहब को जो है वो गिरफ्तार करवाया, वही 5 अगस्त जिस दिन जो है वो हसीना वाजिद जो है वो भाग के जो है वो अगरतला इंडिया पहुंच गई, यानी कि जहां की खाक थी वहीं जो है खमीर पहुंचा। मसला यहाँ ये है कि ये सारी चीजें जो है आखिर ये 5 अगस्त क्यों अहम है? अगर आपने जो है एक इतना बड़ा जुर्म किया था, आपको याद है 27 जुलाई 2019 को जब अमेरिका में इमरान खान साहब मौजूद थे तो उन्होंने कहा कि मैं वर्ल्ड कप जीत लिया है। तो 5 अगस्त को जो है चंद दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद पता चला कि जी वर्ल्ड कप तो जीतना दूर की बात है, आपने तो कश्मीर भी दे दिया। उसके बाद 3 जुम्मे 1-1 मिनट की खामोशी इख्तियार की और 27 सितंबर 2019 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कहा कि मैं जाते ही एक पॉलिसी का ऐलान करूंगा, और उसके बाद वो पॉलिसी आज वो दिन है और आज का दिन नहीं है। अब ये अगर एहतजाज करना था तो आप जरूर करें, आपको कश्मीर पे एहतजाज करना चाहिए, उनके साथ इजहार यकजहती करना चाहिए, आपको भारत के खिलाफ करना चाहिए, आपको इसराइल के खिलाफ करना चाहिए, आपको गजा के हक में जो है वो ये मामला करने चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा। फेडरल लेवल पे तो छोड़ दें, क्या सूबाई लेवल पे ऐसा कोई काम किया? क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने फलस्तीन के हवाले से, कश्मीर के हवाले से कोई प्रोग्राम तरतीब दिए? इससे इनकी हुब्बुल वतनी के ऊपर जो है एक सवालिया निशान उठ रहा है। ये है वो तल्ख हकीकत, जो किसी को पसंद आए या ना आए, लेकिन मैंने ये वो बात कही है, वो किरदार जिन्होंने कश्मीर का सौदा करने में अपना एक किरदार अदा किया, आज आप देख लें कि वो दुनिया के अंदर भी ख्वार हुए हैं और आखिरत में तो खैर वो होंगे ही। इसलिए जो पहली बात यह है कि जो सबसे अहम चीज इसके अंदर कि जब आप कोई भी तहरीक चलाते हैं तो नीचे दफातर जितने भी होते हैं, पार्टी के दफ्तर होते हैं, वार्ड की, गली के, मोहल्ले के, और इसी तरीके से तहसील के, डिस्ट्रिक्ट के, उनको आप बकायदा इतला करते हैं और वो फिर नीचे पार्टी बेस्ड के ऊपर जो है लोगों से मेल मुलाकातें करते हैं, उनको बताते हैं, इश्तिहार बनवाते हैं, पैनफ्लेक्स बनवाते हैं, और इस तरह से यानी कि गर्ज ये कि एक पूरा बसों का जो है वो बात की जाती है, बसों को लोगों को लाने के लिए उनके किराए तय किए जाते हैं। क्या आपके मीडिया ने, देखे ना, आपका पास तो अखबार का भी ग्रुप है और अखबार भी वो जो कि एक अवामी अखबार है, आप मुझे बताएं कि क्या ऐसी कोई खबर आपकी जहन से गुजरी है, आपके सामने से गुजरी है? बिल्कुल नहीं सर। और अगर नहीं गुजरी तो इसका मतलब यह है कि ये सिर्फ एक दबाव में लाने की, एक अपने आप को खबरों में जिंदा रखने के लिए, अपने कौमी जुर्म कश्मीर के सौदे के ऊपर जो है नदामत के बजाय उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए ये, और इससे कुछ नहीं हासिल होगा। तहरीक इंसाफ जो इस टाइम पे मुख्तलिफ ग्रोहों, मुख्तलिफ धड़ों में बटी हुई है, वो जो है मजीद रुसवाई जो है अपने लिए लाएगी, और 5 अगस्त भी उसी तरह से जो है वो खैर व आफियत से गुजर जाएगा जिस तरह से माजी के दिन गुजरे हैं। और सर मैं चाहूँगा आप एक और चीज़ पर कमेंट करें। एक बयान जो इस वक्त हमारे गले पड़ गया है, कहते हैं ना कुछ बयानात ऐसे होते हैं जिससे फ़ायदा नहीं नुकसान होता है। 2020 में वज़ीर हवाबाजी ने एक बयान दिया था, उससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। एक बयान एक और ऐसा दे दिया गया है PTI की क़यादत की जानिब से, वज़ीर आला लेविन गंडापुर साहब की मैं बात कर रहा हूँ, कि भारत ने उसको बतौर सबूत फैटिफ में अब जमा करा दिया। उससे पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो इंटरनेशनल इस टाइम पे जो एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट का मूड है, अभी जो हालिया आज आपने देखा कि इकोनॉमिस्ट के अंदर एक फील्ड मार्शल साहब को बड़ा सराहा गया, उनके ऊपर एक आर्टिकल आया एक ऐसे वक्त में जब इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बाकायदा
پیسے دے کے مغرب کے اخبارات کے اندر، جرائد کے اندر اشتہار دیے جا رہے ہیں، اور دوسری جانب فیلڈ مارشل صاحب کی تعریف کے لیے جو ہے دا اکانومسٹ، جس کا کام اکانومی کا ہے، وہ فیلڈ مارشل صاحب کی اکانومی کی جو اکانومسٹ پالیسی ہے اس کی بھی تعریف کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ان کی جو اور حکومت کی جو آپس میں کلیبریشن ہے اس کو بھی ایکنالج کر رہا ہے۔ اب فیٹف ہے یا کوئی اور، دیکھیں فیٹف میں جمع کرانے سے پاکستان کوئی گرے لسٹ میں نہیں پہنچے گا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب بنیان مرصوص ہو رہا تھا تو 9 مئی کو اس دن جو ہے فیٹف کا اجلاس بھی تھا، اور بھارت کی یہ بڑی تمنا اور خواہش تھی کہ کسی صورت پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ کے اندر ایڈ ہو، لیکن پاکستان کو گرے لسٹ میں ایڈ کرنا تو درکنار، ہمارا لون اسی رات اپروو کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس ٹائم پہ پرو پاکستان کی طرف چل رہی ہے۔ یہ چاہے دھرنے دے دیں، چاہے یہ روئیں یا پیٹیں یا یہ چلائیں یا جو ہے یہ احتجاج کریں، پاکستان کی منزل انشاءاللہ تعالی آگے ہے۔ پاکستان نے اپنا جو تاریکی کے جو سائے تھے ان کو دور کر دیا ہے، اور اب روشنی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے۔ ہاں، حکومت وقت کو جو ان کی پرفارمنس ہونی چاہیے، میرا خیال ہے کہ وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر رہے۔ حکومت کو مزید بہتر لانا ہوگا، اس کو کرپشن کو جو ہے ختم کرنا پڑے گا، گڈ گورننس کی مثالیں قائم کرنی پڑیں گی، اور میرے خیال میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ چاہیے کہ عوام اور ملٹری جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر آئیں، کیونکہ یہی ایک ایسی پالیسی ہے جو میرے خیال میں پاکستان کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی کی طرف لے کے جائے گی۔ دہشت گردی ہے، ہماری جو انڈسٹری کا جو کلوجر ہے، اور اسی طریقے سے عام آدمی کی جو زندگی ہے جو کہ 44% سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہا ہے، ان کی زندگیوں کو بہتر کرنے کے لیے میرے خیال میں یہ عوامل ہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے لیے بہتری کی طرف جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے نفرتوں کی سیاست کی، اگر ہم نے جو ہے رکھنے ڈالے، پاکستان جو ہے کسی کو برداشت نہیں کرے گا۔ میری بات لکھ لیں کہ 9 مئی کے اندر جو لوگ انوالو تھے ان کو سزائیں ہوئی ہیں، اور جو ان کے سرغنہ تھے ان کو سزائیں ہوں گی، اور کوئی مائی کا لال اس کو اب روک نہیں پائے گا۔ اور سر ایک چیز اور بھی تھی، سپریم کورٹ کا یہ حکم تھا، چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب سماعت کر رہے تھے، اور ضمانتوں کی سے متعلق یہ کیس تھا، اس میں انہوں نے حکم دیا تھا کہ 4 ماہ کے اندر اندر تمام ٹرائل کورٹس نے فیصلے کرنے ہیں۔ تو 8 اگست وہ تاریخ بنتی ہے، اس سے پہلے تمام ٹرائل کورٹس نے فیصلے دینے ہیں، اور تحریک انصاف اس کو اس چیز سے جوڑ رہی ہے کہ 5 اگست کو تحریک کا اعلان کر دیا پی ٹی آئی نے، تو سزاؤں میں اتنی تیزی آ رہی ہے۔ دیکھیں یہ تو سزاؤں میں تیزی نہیں بلکہ یہ تیزی آ جانی چاہیے تھی۔ میرے خیال میں اس کو مئی کی 9 تاریخ کو ہوا تھا یہ واقعہ، تو اس کو 31 مئی یا 1 جون کو یہ ختم ہو جانے چاہیے تھے، لیکن یہ بہت زیادہ اس کے اندر ڈیلیڈ ہوا، جس کی وجہ سے انہوں نے مظلومیت کارڈ کھیلا، لوگوں کو یہ بتایا کہ نہیں جیسے کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی وہ کہتے ہیں یاسمین راشد صاحبہ جو ہے وہ بزرگ خاتون ہے، سب کچھ ہے، میں مانتا ہوں بالکل، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن اگر ایک بزرگ خاتون جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے لوگوں کو اکسائیں اور جا کے قائد اعظم کا گھر جلانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، تو کیا یہ مطلب قانون کے نزدیک کوئی جرم نہیں ہے؟ یہ ضرور ہے کہ مراد راست جیسے لوگ، فواد چودھری جیسے لوگ، دیگر لوگ جن کو بالکل بری کر دیا گیا، میرے خیال میں یہ غلط ہے۔ یہ جو میرے خیال میں امتیازی رویے تھے اس سے بہت زیادہ نقصان پہنچا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ 9 مئی کو ایک پاکستان کے خلاف، پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف ایک سازش ہوئی تھی، اور اس سازش کی سزا ضرور ملے گی، اور اس سے کوئی نہیں بچ پائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، چیئرمین ہیں تحریک جوانان پاکستان کے، آپ نے اپنا خصوصی وقت دیا۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔